الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کہیں جمعوں سے ہمارا قسم کے متعلق بیان جاری تھا، لیکن اس قسم میں کچھ حصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس میں قسم کی کچھ اقسام بیان کی گئی۔ ان اقسام میں وہ باتیں بھی بیان کی گئی جو قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مثلا نظر۔ آج ہم نے ایک اور موضوع پر اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جو ابتدا میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جس دن وہ جزا دے گا اپنے بندے کو۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ جل جلالہ کی بندگی عبادت ایسے کرو جیسے گویا تم اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر فرمایا اللہ جل جلالہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ جل جلالہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، کچھ باتیں جو میں نے عرض کرنی ہیں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید بھی ہم پر ایک امانت ہے، اور ایک عہد ہم نے ہماری روحوں نے اللہ جل جلالہ سے کیا تھا۔ جب اللہ جل جلالہ نے وعدہ لیا ہماری روحوں سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب روحوں نے اللہ جل جلالہ سے یہی عہد کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو انسان نے ایک وعدہ اللہ جل جلالہ سے کیا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو آپ کی توحید بیان کروں گا۔ ایک قسم اپنے رب کی ہے کہ میں توحید بیان کروں گا، دنیا میں جاؤں گا تو صرف آپ کی عبادت کروں گا، آپ کی بندگی کروں گا، آپ کے ماں سوا نہ کسی سے مدد مانگوں گا اور نہ آپ کے ماں سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھوں گا۔ بلکہ پیدا ہوئے تو کلمہ ہم نے یہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔
اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ نہ تو اس کے ساتھ صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کے ساتھ توحید میں کوئی شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب انسان نے اللہ جل جلالہ سے اتنے عہد اور پیمان کیے تو انسان کو پھر سوچنا چاہیے تھا نا کہ انسان نے جب اتنے وعدے اللہ جل جلالہ سے کیے، آج ان وعدوں کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ دیکھو انسان اپنے آپ میں بھی کتنا جھوٹا ہے۔ حد تجاوز یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ سے کہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ابتدا میں کہتے ہیں اور حمد و ثنا میں کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ پاکی کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ہمارا رب ہے۔ وبحمدک، اور حمد بھی کس کے لیے؟ اسی کے لیے جو ہمارا رب ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ جل جلالہ ہی کے لیے۔ الرحمن جو عام مہربان ہے دنیا میں تمام مخلوقات پر، اور رحیم جو خاص مہربان ہے آخرت میں مومنوں پر نہ کہ کفاروں پر۔ جب ہم نے یہ آیات کریمہ بھی تلاوت کر دی، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود ہمارے اس معاشرے میں کیوں بگاڑ پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کے ماں سوا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اللہ سے ہم نے وعدہ اور قسم کی تھی کہ ہم آپ کی بندگی اور عبادت کریں گے، تو پھر ہم غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ پھر ہم غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ایک مرتبہ ایک بزرگ کے مزار پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سجدے کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ یہ سجدے کیوں کر رہے ہو یہاں؟ اللہ کے ماں سوا تو کسی کو سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے، یہ تو پھر تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ جب تم نے اللہ جل جلالہ سے عہد بھی کیا ہے، قسم بھی کیا ہے کہ عبادت کے لائق آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ وحدہ لا شریک ہیں، جب ایک قسم اور وعدہ تم نے اللہ سے کیا ہے اور مسلمان ہوئے، تو پھر تم کیسے قبر کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ پھر تم کیوں یہ شرک کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ جل جلالہ کی بندگی اپنی جگہ ہے، لیکن میں تو یہاں آیا ہوں کچھ لینے کے لیے اور یہاں سے کوئی لے کے جاؤں گا، اسی وجہ سے اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ جواب میں اس نے ڈائریکٹ یہ بات کہی کہ اسی وجہ سے اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس شخص سے کہ بھائی تم تھوڑی سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ پڑھی اور اس بات پر آئے کہ اس جملے پر آئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرمائے یہ تم نماز میں بھی اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہو۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو فرمایا تم تو اس بزرگ کی جگہ پر آئے ہو، لیکن یہ کام تو تمہارا صحیح نہیں ہے۔ فرمایا پھر آج کل مزارات پر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو دین کو سمجھنے والے، وہ تو الٹی حرکت نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم بے دینی معاشرے کے اندر اتنی ہو گئی ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر قبر کے سامنے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ تو فرمایا ایسی شرک سے اللہ جل جلالہ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ سجدہ اللہ کے ماں سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اور یہ ہم نے عہد کیا اللہ پاک سے، ہماری روحوں نے وعدہ کیا اللہ پاک سے
جب اللہ جل جلالہ نے ہماری روحوں سے عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کیا کہا؟ سب کی روحوں نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب کے لغوی معنی عربی میں کیا ہے؟ پالنے والا۔ جب تمہارا پالنے والا وہ ہے تو تم غیر اللہ کے سامنے پھر کیوں سجدے میں گرے؟ تم تو پھر اپنی قسم میں جھوٹے ہو گئے۔ تم نے جو عہد اور پیمان کیا تھا تمہاری روح نے اللہ سے کہ میں دنیا میں آؤں گا، آپ کی بندگی کروں گا، آپ کی عبادت کروں گا اور آپ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، آپ ہی سے مدد مانگوں گا، آپ ہی ہمارے خالق مالک اور رازق ہیں، آپ ہی رزق دینے والے ہیں، سزا اور جزا دینے والے ہیں، بیماری اور شفا دینے والے آپ ہی ہیں، تو پھر ہم نے غیر اللہ کو کیوں شفا کا ذریعہ بنایا؟ حالانکہ اس متعلق تصوف کے جو لوگ ہیں، شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، جو سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بانی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور علم کے سمندر تھے، جب ان کے سامنے کوئی مرید آتا اور ان سے ملتا تو ان کے ہاتھوں کو جب بوسہ دیتا تو جو مرید جھک کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، یعنی رکوع کی حالت میں جاتا، تو اسے کہتا اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، تم اللہ کے ماں سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم محبت میں میرے ہاتھ تو چوم رہے ہو لیکن اصل میں شرک کر رہے ہو۔ اور پھر یہ حدیث مبارک بیان کرتے تھے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرماتے تھے انسان کے جسد اور جسم اس بدن میں ایک ایسا حصہ ہے جس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ انسان کا دل ہے۔ جب یہ ضم آلودہ ہو جائے تو اسے شرک نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ میری خانقاہ میں آؤ تو شرک سے پاک ہو کر آؤ، یہ اپنے شرک کے بھرے ہوئے چہرے اور اپنے شرک کے بھرے ہوئے بدن میری جگہ پر مت لے کر آیا کرو، میری خانقاہ میں آؤ تو اللہ کی توحید لے کر آیا کرو، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور تم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، میں بھی اس رب کا بندہ ہوں اور تم بھی اس رب کے بندے ہو، مجھے بھی یہ رب رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے، مجھے اس رب نے انسان پیدا کیا، تمہیں بھی انسان کی صورت دی ہے، مجھ پر اس رب نے احسان کیا، آقا علیہ السلام کا امتی پیدا کیا ہے، تم پر بھی اللہ جل جلالہ نے احسان کیا، تمہیں بھی آقا علیہ السلام کا امتی پیدا کیا، پھر میری خانقاہ میں تم آ کر کیوں شرک کرتے ہو؟ فرمایا جب تم میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو تو میرے ہاتھ کو اٹھا لیا کرو اور اس کو بوسہ دیا کرو، ایسا نہیں ہے کہ رکوع میں گر کر میرے ہاتھوں کو چومو تم، جیسے آج کل ہمارے اس معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، حالانکہ یہ رکوع، یہ جھکنا، یہ عبادت کی علامت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو حضرت شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی تھے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے رکوع اور سجدہ اللہ کے ماں سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اور فرمایا اللہ کے ماں سوا کسی کو اگر سجدہ جائز ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے، فرمایا خاوند کے لیے ہوتا کہ بیوی اس کو سجدہ کرتی، خاوند کے لیے ہوتا کہ بیوی اس کو سجدہ کرتی، اندازہ لگاؤ اس بات کا۔ پھر فرمایا کہ تم اگر کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو فرمایا یہاں پر بھی اللہ کی توحید کو مت بھولو،
جب تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دنیا کا ایک سبب ہے انسان بیمار ہو، اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ تم جاؤ اپنا علاج کرواؤ طبیب کے پاس۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو نقطہ مفسرین حضرات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں طبیب کے پاس تو جاؤ، علاج کرواؤ، لیکن شفا دینے والا میں ہوں اور بیماری دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ کہیں یہ توجہ مت کر بیٹھنا کہ تمہیں شفا دینے والا ڈاکٹر ہے، وہ تمہارا دنیا کا ایک سبب ہے، اور اس سبب کو اختیار کر کے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو یہ تمنا کرو گے کہ یا اللہ یہ جو دوا دے گا خدایا اس دوا کو میرے لیے شفا بنا، یہ دوا جو مجھے دے گا اس دوا کو میرے لیے شفا بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے ایک لاڈلے پیغمبر، لاڈلے نبی تھے۔ ایک مرتبہ جسم میں تکلیف ہوئی، سر میں کوئی درد ہوا، کوہ طور پر گئے اور اللہ جل جلالہ سے فریاد کی کہ میرے رب اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، اتنا سخت درد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ اور فلاں قسم کی بوٹی ہے اس کو کھاؤ، تم اچھے ہو جاؤ گے، یہ بوٹی کھاؤ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپسی پر آئے، بے کی وہی بوٹی کھائی اور اللہ جل جلالہ نے ان کو شفا دے دی۔ کئی زمانے گزرے، پھر اسی طرح کا درد آیا اور تکلیف ہوئی، تو پھر کیا کیا؟ گئے اور ڈائریکٹلی وہی بوٹی خود ہی کھائی۔ جب کھائی تو درد اور بھی بڑھ گیا، تو کوہ طور پر گئے اور اپنے رب سے فریاد کی کہ میرے رب آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جڑی بوٹی کھاؤ تو تمہارا یہ درد اچھا ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ تو کھائی وہ جڑی بوٹی تو میرا درد اچھا ہو گیا، لیکن جب اس مرتبہ جڑی بوٹی کھائی ہے تو میرا درد اور بھی بڑھ گیا میرے رب۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے نبی، اے موسیٰ، اس جڑی بوٹی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، پہلے تم نے کھائی تھی تو اس جڑی بوٹی کو میں نے حکم دیا تھا کہ میرے اس نبی کے لیے شفا بن جا، اور اب جب کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں اور ڈائریکٹلی اس بوٹی کے پاس گئے اور وہ تم نے کھا لی، تو اس بوٹی کے اندر اپنی کوئی کمال نہیں ہے کہ تم دیکھو موسیٰ کہ یہ بوٹی تمہیں اچھی کرنے والی ہے، بلکہ بیماری اور شفا تو یہ میری طرف سے ہے۔ تو فرمایا اللہ پر توحید بھی تم پکی رکھو، ایسا نہیں ہے ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاؤ، یہ سنت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے، علاج ہم انسان کو کروانا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ اب میڈیکل ہے، پہلے حکیم تھے، لیکن یہ سب علاج سنت عمل ہے۔ لیکن جس کے پاس جاؤ تو تمہارے تصور میں یہ ہو کہ میرے رب میں آپ کے اس بندے کے پاس آیا ہوں، اس کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا، اس کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا۔ اگر کسی ولی کے مزار پر بھی تم جاتے ہو اور ڈائریکٹلی اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ یہ شخص مجھے اچھا کرے گا، یہ شخص، یہ جو صاحب قبر ہے یہ مجھے اچھا کرے گا، تو یاد رکھو کہ اس کو تم نے اپنا حاجت روا اور عبادت گزار سمجھ لیا کہ یعنی یہی میرا ہے، معبود ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے تم شرک میں مبتلا ہو گئے، اور بلکہ تمہارا یہاں آنا بھی پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب اس کا صحیح راستہ کون سا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے؟ تو علماء حضرات، صوفیاء حضرات فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی ولی کی قبر
پر جاؤ، کسی ولی کے مزار پر جاؤ اور تمہاری یہ نیت ہو کہ یا اللہ اس ولی کے توفیل، خدایا یا اللہ اس کی عبادتوں اور نیک اعمال کے توفیل، اس کے اتنے بڑے مرتبے جو آپ نے اس کو دیے، اس کے توفیل میرے رب، جو اس نے آپ کی عبادت کی ہے زندگی میں، اس کے توفیل یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو علماء بھی فرماتے ہیں اور بزرگ بھی فرماتے ہیں، صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ وہاں سے تم لوٹو گے تو تمہیں خیر بھی نصیب ہوگی اور تمہیں صحت بھی نصیب ہوگی اور تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا اور تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر الٹے طریقے سے گئے تو اس کی دنیا کی ایک مثال ہے۔ جب بجلی کی تار ہے، اگر بجلی کے کنیکشن کی گرم تار پر ایک انسان ڈائریکٹلی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اسے کرنٹ دے گی یا نہیں دے گی؟ جس میں پوری 220 بجلی آ رہی ہو وہ اسے کرنٹ دے گی یا نہیں؟ لیکن جب اس نے اسباب پورے اختیار کیے ہوں، مثلا دستانے پہنے ہوں، بیلٹ باندھا ہو، جوتے پہنے ہوں صحیح، اور لکڑی پر کھڑا ہو، وہ جو بجلی کے اسباب ہیں اگر اس نے سب پورے کیے ہوں تب اسے یہ بجلی کرنٹ نہیں دیتی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بجلی والوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ کس طرح ایک کھمبے پر بھی چڑھتے ہیں، بیلٹ باندھتے ہیں، پہلے اپنی احتیاطی تدابیر پوری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو ایسے ہی احتیاطی تدابیر یہ بھی ہیں کہ آپ پہلے اگر کسی ولی کے پاس جاتے ہو تو پہلے جو تم نے کلمہ پڑھا تھا اپنے رب کا اور شہادت کی گواہی دی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے اور اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جب تم نے یہ عہد کیا اور یہ قسم کی، اس کے بعد تم کیسے قبر کو اپنا رب سمجھتے ہو؟ لیکن صحیح اور غلط طریقے ہر کام میں، صحیح طریقے کا اسباب استعمال کر کے جاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے اور ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر غلط طریقے سے جاؤ گے تو گناہ کبیرہ اور حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور حد تجاوز یہ کہ اگر جھک گئے اور سجدہ کیا تو شرک میں بھی مبتلا ہو گئے، اور تم نے ایک قسم کا اللہ پاک سے دھوکہ کیا، اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ جب تمہاری روح کو میرے رب نے پیدا کیا اور تم سے پوچھا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب انسانوں کی روحوں نے بیک وقت گواہی دی تھی، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمارے خالق مالک رازق ہیں۔ تو پھر کیسے؟ موت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی آپ کی طرف سے، صحت بھی آپ کی طرف سے، تو پھر کیوں انسان شرک میں مبتلا ہو گیا؟ یہ قسم کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں بعض انسان تو ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایمان سے ہی مارے گئے۔ اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائی ایمانوں کی۔ شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑے محدث اور چاروں سلسلوں کے ولی تھے، سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ سب سلسلات، ان چاروں سلسلوں کے بہت بڑے بزرگ تھے، چاروں سلسلوں میں ان کے ساتھ خلافت تھی، اور بہت بڑے محدث، یعنی حدیث پر ان کو بہت بڑا عبور حاصل تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حدیث کا درس کر رہے ہیں اور طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان طالب علموں میں ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو عربی کی عبارت پڑھتا ہے حدیث کی، جس کو عربی گرامر پر عبور حاصل ہوتا ہے، وہ عبارت پڑھتا ہے
کیونکہ حدیث کی جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان پر اعراب شد مد یہ چیزیں نہیں ہوتی، بس وہ جیسے سادہ ہماری اردو لکھی ہوتی ہے ایسے ہی لکھی ہوتی ہے، لیکن عربی ہوتی ہے۔ جیسے عرب میں حجاج کرام کو پتہ ہوگا، جب عرب میں جائے تو وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر جو عرب کے لوگوں کے قرآن پڑھے ہوتے ہیں ان پر زیر زبر نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ ان کی عربی قومی زبان ہے ان کی، اس وجہ سے جو ہے ان کو غلطی نہیں ہوتی، وہ قرآن صحیح تلاوت کرتے، ان کی اپنی زبان ہے قومی۔ تو ایسے ہی جو طلباء ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عربی زبان میں یہ عربی کا اعراب زیر زبر نہیں ہوتا، کیوں؟ ان کو عربی گرامر کی تمیز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بارکیف یہ طالب علم جو ہے، ایک طالب علم شیخ محمد اسحاق رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درس حدیث میں عبارت پڑھا کرتا تھا اور سب سے قابل طالب علم تھا۔ استاد سے کہنے لگا، استاد جی اجازت دو مجھے کہ فلاں ولی کا عرس ہے اور میں نے وہاں جانا ہے۔ تو استاد نے اسے منع فرمایا وہاں تو سب تباہی بنی ہوئی ہے، وہاں تو سب شرک اور بدعت اور غیر اللہ کو سجدے کے کام شروع ہیں، اور تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ اس طالب علم نے کہا، استاد جی لازمی مجھے اجازت دو گے، میں نے جانا ہے۔ استاد کو مجبور کیا تو استاد نے کہا اپنا قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ ایک چٹھی پر انہوں نے کچھ لکھا اور فرمایا جب تم اس ولی کی زیارت کے لیے جاؤ، اس مزار کے قریب پہنچو تو دیکھو اس مزار کے سر کی طرف ایک درخت ہے، اس درخت کی طرف دیکھو، اس درخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس شخص نے سفید خامتا کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور یہ چٹھی جا کر اس شخص کو دے دینا۔ یہ طالب علم جیسے ہی عرس کے لیے گیا تو بس وہ جو میلہ تھا اس کو بھول گیا اور سیدھا زیارت کی طرف گیا، مزار کا سلام کیا اور دیکھا درخت کی طرف تو وہاں پر ایک سفید خوبصورت لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نورانی چہرہ ہے اور بالکل ایسے چمک رہا ہے چہرہ جیسے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اس طالب علم نے سلام کیا اور کہا کہ یہ چٹھی ہے، یہ مجھے اپنے استاد نے دی ہے کہ اس کو دے دینا۔ جب اس شخص نے، اس بزرگ نے یہ چٹھی دیکھی تو مسکرانے لگا، اور اس کے بعد اس بزرگ نے ایک چٹھی لکھ کر دی اس طالب علم کو، کہا تم مدرسے جاؤ گے نا تو اپنے استاد کو خانقاہ میں جا کر یہ چٹھی دے دینا۔ جب وہ طالب علم کو چٹھی ملی تو وہ میلہ بھول گیا اور سیدھا استاد کے پاس آیا، وہ چٹھی اس کو دی تو استاد نے بھی وہ چٹھی دیکھی تو مسکرانے لگا۔ طالب علم حیران اور پریشان ہوا، اس نے پوچھا استاد جی جب اس بزرگ کو چٹھی دی تو وہ بھی مسکرانے لگا، اور اس نے جو چٹھی دی ہے آپ کو تو آپ بھی مسکرانے لگے، اس میں لکھا کیا ہے؟ میں نے بہت کوشش کی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا یہ جو زیارت کے قریب درخت تھا جس میں یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، یہ وہی ولی تھا اس قبر کا جس کا عرس تھا، اور یہ سامنے درخت میں بیٹھا ہوا تھا یہ ولی۔ فرمایا یہ چٹھی میں نے اس وجہ سے لکھ کے دی، اس چٹھی میں میں نے اس بزرگ کو لکھا کہ تم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، ان لوگوں کو کیوں منع نہیں کرتے کہ یہ لوگ آپ کی زیارت کو گندہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے اور کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے زیارت میں، آپ ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے، آپ اتنے بڑے ولی ہو؟ تو فرمایا اس بزرگ نے مجھے جواب میں لکھا کہ جب اس دنیا میں تھا اور اللہ جل جلالہ نے دنیا میں مجھے بھیجا تھا تو دنیا میں میری موجودگی میں، میرے مریدوں میں اور میرے شاگردوں میں، میرے جانشینوں میں نہ کوئی شرک کرنے والا تھا اور نہ کوئی بدعت کرنے والا تھا۔ فرمایا اب تم محدث ہو،
चारों सिलसिलों के वली हो, अब तुम इन लोगों को मना करो इस शिर्क और बिदअत से, तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये नहीं है, औलिया अल्लाह की अपनी शान है, लेकिन उसकी शान और अजमत ये अगर हम कुफरिया तरीके से अपनाएं तो याद रखो उसकी वली की शान के अंदर कोई कमी नहीं आती। उसको अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है वो जन्नत में मज़े कर रहा होगा और वो कब्र में भी जिंदा होगा। इस वजह से हमारा ईमान है इस आयत करीमा पर, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। यरज़ुक़ूना फ़रहीना, इस दुनिया से बहुत अच्छा रिज़्क़ उसे कब्र में दिया जाता है। लेकिन असल जो बात है तौहीद की, आपको क्या इख्तियार है? वली की कब्र पर जाओगे तो ये नहीं है कि तुम उसको अपना हाजत रवा समझ लो। अगर उसको तुमने हाजत रवा समझा तो याद रखो कि ये बहुत ख़तरनाक बात है और ये एक किस्म की नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह दीन में मुशाबहत है। और याद रखो, दीन में अल्लाह के माँ सिवा किसी को इबादत के लायक समझ लिया तो ईमान से भी गए। और ये मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम अलिया अपनी इस किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक अहद और एक कसम तुमने अल्लाह से की है तो उस कसम को अपनी निभाओ। जब तुम ये कहते हो कि मालिक यौमिद्दीन, सज़ा जज़ा का मालिक मेरा रब है, और इय्याका नअबुदु, खास आप ही की हम इबादत करते हैं, आपके माँ सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। हर 5 नमाजों में ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आपके सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और ख़ास आप ही से हम मदद मांगते हैं, किसी और से मदद नहीं मांगते, किसी और से मदद नहीं मांगते। याद रखो, एक तो दुनियावी असबाब होते हैं। दुनियावी असबाब, मसलन मैं बीमार हुआ और मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो ये बात अब मैंने डॉक्टर से मदद तलब की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डॉक्टर को अपना रब समझ लिया है। या मैंने किसी को कहा कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है, मैं फ़लाँ काम नहीं कर सकता, तुम मेरा ये काम कर दो, तो उससे अगर मैंने मदद चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैंने अपना रब समझ लिया, उसको मैंने अपना खालिक समझ लिया। लेकिन याद रखो कि एक तरीका सही है और एक तरीका गलत है। गलत तरीके की वजह से क़यामत के दिन बहुत लोग ज़लील और रुसवा होंगे। ये तौहीद अल्लाह जल्ल जलालुहू की ये वहदानियत, ये एक तो होता है इंसान के जब वजूद में रूह आ जाए और अल्लाह पाक से अहद करे। एक हमारी रूहों ने उस वक़्त अल्लाह पाक से अहद किया था जब कहा थी, जब हमारे अभी जिस्म तैयार नहीं हुए थे, उस वक़्त हमारी रूहों ने अल्लाह पाक से अहद किया था। हमारे रब ने हमारी रूहों से सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब रूहों ने बैक वक्त जवाब दिया था, क़ालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। जब उस वक़्त से हमने कसम की अल्लाह से और अहद किया है, तो फिर हम गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक क्यों ठहराते हैं? फिर हम शिर्क क्यों करते हैं? याद रखो कि ये नहीं कि एक इंसान कहे कि मैंने तो कब्र को सजदा इस वजह से किया कि मैं इस वली की ताज़ीम कर रहा था, मैं इस वली की ताज़ीम कर रहा था और इस वली की अज़मत कर रहा था। ये वली की अज़मत नहीं है, ये वली की तौहीन है। ये क्या है? ये वली की तौहीन है, ये वली की अज़मत नहीं है। वली की अज़मत इस तरीके से नहीं होती। वली की अज़मत का तरीका
یہ نہیں ہے، وہ علماء نے محدثین نے صاف طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ ولی کے مزار پر تم جاتے ہو تو جاؤ تم وہاں سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرو، اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرو۔ لیکن اسلام ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ تم جاتے ہی سیدھا یا رکوع کرو اور یا سجدہ کرو۔ یاد رکھو یہ بہت زیادہ تصوف کے لوگ میں بھی جو شرک میں مبتلا ہو گئے، پیر حضرات، وجہ ان کی کیا تھی؟ وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے تکبر میں اس حد تجاوز تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنا طریقہ یہ اختیار کیا جیسے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جو تھے، ان لوگوں کا کیا عمل تھا؟ ان لوگوں کا یہ عمل تھا کہ جب بھی ان کے دربار میں کوئی داخل ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو انہوں نے امر حکم کیا ہوتا تھا کہ آؤ گے تو سجدہ کر کے آؤ گے، جاؤ گے تو سجدہ کر کے جاؤ گے۔ تو یاد رکھو کہ اگر ایک شخص کہہ دے کہ میں پیر طریقت ہوں، یا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیر طریقت ہے، تو کبھی بھی وہ آپ کو جھکنے نہیں دے گا، کبھی بھی وہ آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ اگر تم اس کے ہاتھ کو بھی چومو گے تو وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے تمہیں دے گا تاکہ تمہیں نیچے ہونا نہ پڑے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کسی ولی کے بھی ہاتھ چومتے ہو تو ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لوگے تو اٹھا کر چومو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جھک جاؤ گے، اگر جھک گئے تو بالکل گناہ کبیرہ کیا تم نے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ یہاں پر کوئی گنجائش کی بات ہے۔ یہ مجازن اور محبتاً یہ چومنا، اس میں محبت ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کو توحید سمجھ کر چومنا یہ کفر اور شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تو یاد رکھو کہ ایک ولی کی عظمت یہاں تک ہوگی کہ تم اس کے ہاتھ چومو گے، لیکن ہاتھ اٹھا کر چومو گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم بالکل نیچے ہو جاؤ رکوع کی حالت۔ جب تم اس حالت تک پہنچ گئے کہ تمہاری حالت رکوع کی ہو گئی تو پھر یہ عادت شرک کی ہے، پھر یہ عادت کس کی ہے؟ شرک کی ہے۔ یہاں تک گنجائش ہوگی تمہارے لیے کہ تم رکوع تک نہ پہنچے ہو، اگر رکوع تک پہنچ گئے تو یہ آخری باؤنڈری ہے، یہاں پر تم شرک میں مبتلا ہو گئے، یہاں پر تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی وجہ سے قرآن عظیم و شان میں فرمایا تھا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، فرمایا یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرے۔ وہی بات آج کل مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ کہو یہ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو مشرکین لوگ تھے، جب وقت کا پیغمبر ان سے یہ بات کہتا تھا کہ تم اس قبر یا ان تصویروں کو جا کر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، قوم لوط سے کہا گیا تم کیوں ان تصویروں کی عبادت کرتے ہو، تو فرمایا اس وجہ سے کرتے ہیں، فرمایا اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور آج اگر تم کسی کو کہو کہ بھائی تم قبر ولی کی قبر پہ گئے، تم نے سجدہ کیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ولی مجھے اللہ تک پہنچائے گا، یہ ولی حقیقت میں تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات تمہاری صادق اور سچی نہیں ہے جو تم سجدہ کر رہے ہو۔ اس حالت میں تمہیں یہ ولی یہی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کو جہنم واصل فرما کہ یہ میرے گھر کو بھی شرک سے گندہ کرنے آ گیا ہے۔ دنیا میں تو ان لوگوں سے تنگ تھا، لیکن اب جب دنیا سے تشریف لے گیا ہوں اب بھی مجھے یہ لوگ نہیں چھوڑے۔
ولی کی ولایت پر اور اس کی بزرگی پر تمہارے اس عمل سے کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے تم رکوع کرو یا سجدہ کرو، اس کی بزرگی نہ اس سے کم ہوتی اور نہ بڑھتی ہے، لیکن تمہارا ایمان جائے گا، تم ایمان سے چھوٹ جاؤ گے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے متعلق آتا ہے نا، محدثین حضرات لکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو ایسے لگتے تھے کہ یہ تو بہت نیکوکار ہے، لیکن قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل خالی ہوں گے نیکیوں سے، نیکیاں ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں لوگوں کو بہت بدکار اور برے لگیں گے، ان کی غیبتیں اور ان کو برا بھلا لوگوں نے اتنا کہا ہوگا کہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی اس قسم اور وعدے اور عہد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پختہ فرمائے کہ ہم اللہ کے ماں سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارا حامی اور ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔